امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے جس میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے۔ ایران نے گزشتہ روز جوہری معاہدے پر بات کرنے کے لیے رابطہ کیا، ہم ان سے مل سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے فلوریڈا میں واشنگٹن ڈی سی سے جاتے ہوئے طیارے میں گفتگو میں کہا، ایرانی اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ رابطے میں ہے، ایران کے خلاف سائبر آپریشنز اور نئی پابندیاں بھی زیر غور ہیں۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایران میں مظاہروں کے بعد صدر کو فوجی آپشنز پر بریفنگ دی گئی ہے جس میں ایران کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ایران نے ایک دن پہلے امریکہ سے رابطہ کیا اور جوہری معاہدے پر مذاکرات کی تجویز پیش کی۔ ممکن ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں ملاقات سے پہلے کوئی کارروائی کرنا پڑے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران میں انٹرنیٹ کی بحالی کے بارے میں ارب پتی کاروباری ایلان مسک سے بات کریں گے۔ ایلان مسک اس کام میں ماہر ہیں، ان کی کمپنی بہترین ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ فرعون، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں آیت اللہ خامنائی نے کہا، غرور میں ڈوبا ایک شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اقتدار کے عروج پر طاقتور ترین حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ فرعون، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ آپ کو ایک بار پھر سے اس خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا، فرعون، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ملک میں جاری ہنگامہ آرائی اور احتجاج پر عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کرتے ہوئے ان کے خدشات کم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے اور کہا ہے کہ اس ہنگامہ آرائی اور دہشت گردی کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سرکاری نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا، اگر لوگوں کو تحفظات ہیں تو ان کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کسی انتشاری گروپ کو اجازت نہ دیں کہ وہ آئے اور پورے ملک کو خراب کرے۔ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ہنگامہ آرائی کرنے والوں اور دہشت گردوں کے دھوکے میں مت آئیں اور ایرانی عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو اس ہنگامہ آرائی میں شامل ہونے سے روک دیں۔ ہم خبردار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ تربیت یافتہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی عوام کے دشمنوں نے ملک کے اندر اور باہر دونوں جگہ لوگوں کے ایک گروپ کو تربیت فراہم کر دی ہے تاکہ وہ سرکاری اور نجی املاک کو تباہ کریں اور شہریوں کو قتل کریں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وینزویلا، غزہ اور دیگر ملکوں میں اپنے اقدامات پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ ایران میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق 2 ہفتوں کے دوران اموات کی تعداد 500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ احتجاج کے دوران 48 سیکیورٹی اہلکار بھی مارے جا چکے، 1600 سے زائد افراد گرفتار کر لیے گئے۔ ایران میں 2022 کے بعد سب سے بڑے اور شدید ترین مظاہرے قرار دیے جا رہے ہیں جس پر عالمی سطح پر تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ ایران نے تاحال ہلاکتوں کی سرکاری تعداد جاری نہیں کی جبکہ غیر ملکی میڈیا آزادانہ تصدیق سے قاصر ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ کو ایران میں مظاہرین کی ہلاکتوں کی صورت میں ممکنہ فوجی حملوں، خفیہ سائبر ہتھیاروں کے استعمال، سخت پابندیوں اور حکومت مخالف عناصر کو آن لائن مدد فراہم کرنے جیسے آپشنز پر بریفنگ دی گئی ہے۔ ایران میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق 2 ہفتوں کے دوران اموات کی تعداد 500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ احتجاج کے دوران 48 سیکیورٹی اہلکار بھی مارے جا چکے، 1600 سے زائد افراد گرفتار کر لیے گئے۔ ایران میں 2022 کے بعد سب سے بڑے اور شدید ترین مظاہرے قرار دیے جا رہے ہیں۔ ایران نے امریکہ اور صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت میں شہید ہونے والوں کی یاد میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی انقلاب کے حق میں آج دوپہر تہران کے انقلاب اسکوائر پر بڑی ریلی نکالی جائے گی۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران میں 14 روز سے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں اور ملک بھر میں گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری بدامنی کے دوران ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کا الزام ایران نے امریکہ اور اسرائیل پر عائد کر دیا ہے۔ ایران نے امریکہ اور صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت میں شہید ہونے والوں کی یاد میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی انقلاب کے حق میں آج دوپہر تہران کے انقلاب اسکوائر پر بڑی ریلی ہوگی اور یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران میں 14 روز سے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ ملک بھر میں گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری بدامنی کے دوران ہلاکتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، جس کا الزام ایران نے امریکہ اور اسرائیل پر عائد کیا ہے۔
اسرائیل کھل کر سامنے آ گیا، ایرانی مظاہرین کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیدون سار نے کہا ہے اسرائیل ایران میں حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والوں کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایرانی عوام آزادی مستحق ہیں، ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں ایرانی حکومت سے مسئلہ ہے جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کی سب سے بڑی برآمد کنندہ ہے، اور ایرانی حکومت صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ علاقائی اور بین الاقوامی مسئلہ بھی ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کا کہنا تھا کہ ایرانی مظاہروں کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور آزادی کے مظاہرے پورے ایران میں پھیل چکے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ اسرائیل کھل کر سامنے آ چکا ہے، ایرانی مظاہرین کی حمایت کا اعلان کر دیا گیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیدون سار نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران میں حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والوں کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایرانی عوام آزادی کے مستحق ہیں، ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں ایرانی حکومت سے مسئلہ ہے جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کی سب سے بڑی برآمد کنندہ ہے۔ لندن میں سفارت خانے سے پرچم اتارنے پر ایران کا سخت رد عمل سامنے آ چکا ہے۔ تہران میں برطانوی سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے واقعے پر سخت احتجاج کیا گیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے برطانوی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ ملک کے سفارتی مقامات کے تحفظ میں ناکام رہی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ برطانیہ ایران میں مظاہروں کے بارے میں مداخلت پسند بیانات دے رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے برطانوی سیکرٹری خارجہ کے ریمارکس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے بیان میں ایران میں مظاہرین کی ہمت کی تعریف کی تھی، کہا تھا کہ جو لوگ ایرانی رہنماؤں پر تنقید کرتے ہیں ان کے ساتھ تشدد، دھمکی یا انتقامی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہوئے موسم کے حوالے سے اپڈیٹ شامل کریں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج بھی سرد اور خشک رہا، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد ہے۔ بالائی علاقوں میں مطلع جزوی برآلود رہنے کے علاوہ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں ہلکی بارش اور برف باری ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، بالائی سندھ اور KPK کے میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں درمیانی سے شدید دھند چھائے رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خطہ پوٹوہار اور کشمیر میں صبح کے اوقات میں چند مقامات پر کہرا پڑ سکتا ہے، اور آج سکردو -13، سور -11، گوپس -9، گلگت -8، قلات، کالام -6، ہنزا -5، پارا چنار میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ناظرین کو بتا رہے ہیں کراچی آج بھی سرد موسم کی لپیٹ میں ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی کے مختلف علاقوں کے کم سے کم درجہ حرارت کے اعداد جاری کر دیے ہیں۔ رات سب سے کم درجہ حرارت ضلع ٹرمینل پر 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گلستان جوہر اور شارع فیصل پر کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری، ماڑی پور میں 10، بن قاسم پر 10.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں شمال مشرق سے ہوائیں 7 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم خشک اور رات میں سرد رہنے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 8 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ ادھر سردی میں اضافے کے باعث کراچی میں آج سے اسکول صبح 9 بجے کھلنا شروع ہو گئے۔ اسکول ٹائمنگز میں تبدیلی کے فیصلے کا اطلاق 26 جنوری تک تمام سرکاری اور نجی اسکولوں پر ہوگا۔ کراچی آج بھی سرد موسم کی لپیٹ میں ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی کے مختلف علاقوں کے کم سے کم درجہ حرارت کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ رات سب سے کم درجہ حرارت جنہ ٹرمینل پر 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ گلستان جوہر اور شارع فیصل پر کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری، ماڑی پور میں 10، بن قاسم پر 10.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں شمال مشرق سے ہوائیں 7 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج برقرار ہے۔ حد نگاہ محدود ہو جانے پر متعدد مقامات پر موٹر ویز تاحال ٹریفک کے لیے بند ہے۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور تا رجانہ دھند کے باعث مکمل بند ہے۔ M4 فیصل آباد تا ملتان، M5 ملتان تا روڑی دھند کے باعث ٹریفک کے لیے بند ہے۔ قومی شاہراہ پر لاہور، مانگا منڈی، پتوکی، اکاڑا، ساہیوال، کسوال اور اقبال نگر بھی دھند کی لپیٹ میں ہے۔
میاں چنو، خانیوال، ملتان، لودھراں، بہاولپور، احمد پور شرکیہ، ترنڈا، محمد پناہ، رحیم یار خان اور صادق آباد میں بھی دھند کے ڈیرے چھائے ہوئے ہیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج برقرار ہے۔ حد نگاہ محدود ہو جانے پر متعدد مقامات پر موٹر ویز تاحال ٹریفک کے لیے بند ہے۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور تا رجانہ دھند کے باعث مکمل بند ہے۔ M4 فیصل آباد تا ملتان، M5 ملتان تا روڑی دھند کے باعث ٹریفک کے لیے بند ہے۔ قومی شاہراہ پر لاہور، مانگا منڈی، پتوکی، اکاڑا، ساہیوال، کسوال اور اقبال نگر بھی دھند کی لپیٹ میں ہے۔ میاں چنو، خانیوال، ملتان، لودھراں، بہاولپور، احمد پور شرکیہ، ترنڈا، محمد پناہ، رحیم یار خان اور صادق آباد بھی دھند کے ڈیرے چھائے ہوئے ہیں۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات میں 3 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ فیصل آباد میں سمندری روڈ کے قریب دھند کے باعث مسافر کوچ نے سڑک کنارے کھڑے شخص کو کچل دیا ہے۔ جاں بحق شخص کی شناخت 26 سالہ غلام محی الدین کے نام سے کر لی گئی۔ ریسکیو کے مطابق دھند کے باعث بس ڈرائیور کو سڑک پر کھڑا خراب ڈمپر نظر نہ آیا۔ متوفی ڈمپر کا ڈرائیور تھا۔ دوسری جانب دیوالپور کے علاقے پپلی پہاڑ کے قریب موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم ہوا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق، ایک شدید زخمی ہو گیا۔ جاں بحق نوجوان کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ شناخت 20 سالہ زین کے نام سے کر لی گئی ہے۔ پھول نگر پتوکی نیشنل ہائی وے پر کوسٹر کی ٹکر سے ایک شخص موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ادھر چنیا میں ٹریکٹر ٹرالی نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ حادثے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو تشویشناک حالت میں لاہور منتقل کر دیا ہے۔